2023 کی رپورٹ آئی ہے اس سال اس منتھ میں، تو اس سے پتہ چلا ہے جی کہ یورپ کے اندر ایک ایسی کنٹری ہے جس نے سب سے زیادہ نیشنلٹی دیں، اور کن لوگوں کو دیں اور بڑی سپیڈ میں دیں نیشنلٹیز۔ یہ آج اس کی انفارمیشن میں آپ کو دوں گا، اور کتنے پرسنٹ نیشنلٹی دی گئی۔ 67% جو ہے یہ نیشنلٹیاں ایک قسم کی سمجھیں بانٹی گئیں، اور اس کی شرائط بھی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے اس کنٹری کی نیشنلٹی دینے کی، بہت معمولی سی ایک اس کی شرائط ہیں۔ اور یہ کون سی کنٹری ہے یورپ کے اندر، اور کیوں دے رہی ہے اتنی نیشنلٹی، اور بہت جلدی دے رہی ہے، سپیڈ کے اندر وہ دے رہی ہے۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس کی انفارمیشن کی طرف کہ یار یہ کون سی ایسی کنٹری ہے جو اتنی جلدی اور اتنی زیادہ نیشنلٹی دے رہی ہے۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بالکل ایک تازہ رپورٹ جو جاری ہوئی ہے کہ اس کنٹری نے، جس کا نام جرمنی ہے، حیران ہوئے نا آپ، جرمنی نے ایک قسم کی نیشنلٹی بانٹنا شروع کر دی ہوئی ہے، اور اس نے ابھی تک لاسٹ ایئر کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر 67% ایک ایسی کنٹری والوں کو جو ہے وہ نیشنلٹیاں دی ہیں، باقی لوگوں کو بھی دی جا رہی ہیں۔ جو 33% ہیں وہ باقی کے لوگوں کو دی گئی ہیں، لیکن ایک ایسی کنٹری ہے جس کا نام ہے سوریا، یعنی کہ شام، ان لوگوں کو 67% نیشنلٹیاں دی جا چکی ہیں، اور 33% جو لوگ ہیں وہ ڈفرینس کنٹریوں سے ہیں۔ ان لوگوں کو نیشنلٹی ملی 5 سے لے کے 7 سال کے اندر، جن کی تعداد جو ہے 2,10,000 نیشنلٹیز دی گئیں، 2,10,000 لوگوں کو دی گئیں۔ اور یہ تمام لوگ جتنے بھی تھے، ان لوگوں نے ازائلم اپلائی کیا ہوا تھا، ان کا ازائلم جو ہے وہ منظور ہو چکا تھا، ان لوگوں کو نیشنلٹیاں دیں گے۔ اس میں جو تعداد ہے زیادہ تر مردوں کی ہے، ان کی عورتوں کی بہت کم تعداد ہے جن کو نیشنلٹیاں دی گئیں۔ وہ اس لیے کہ ان کا ایک جو قانون کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں جی کہ لینگویج آنی چاہیے، جرمن لینگویج، جرمن کورس کیا ہو آپ نے، شپراک کورس جس کو کہا جاتا ہے، وہ کیا، اس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہو۔ تو عورتیں تو بیچاری اکثر جو ہیں گھروں میں رہتی ہیں اور اپنے ہی ٹی وی جو ہے وہ دیکھتی ہیں، بات چیت ان کی اپنے ہی لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ تو ظاہر ہے باہر نکلتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے، اور وہاں پہ جرمن بھی بولی جاتی ہے، اس لیے ان کو ایکسپیرینس بھی ہے جرمن لینگویج شپراک کرنے کا، اور انہوں نے شپراک کورس بھی کیے جو کہ ان کو ضروری تھے نیشنلٹی کے لیے، اور سب سے زیادہ نیشنلٹی جو ہے وہ ان لوگوں نے حاصل کی۔ تو اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں، نیشنلٹی حاصل لے سکتے ہیں، تو آپ بھی لے سکتے ہیں، ہر انسان لے سکتا ہے، جیسے کہ ہر بندے کو نیشنلٹی جو ہے وہ لے رہا ہے، جس کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہوتا جا رہا ہے، وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ دے رہا ہے اور نیشنلٹی لے رہا ہے۔ نیکسٹ منتھ جون سے اس کی سپیڈ کو اور تیز کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیشنلٹیاں دی جائیں۔ 3 سال سے لے کے 5 سال کے عرصے میں آپ نیشنلٹی کے حقدار بن سکتے ہیں، جرمن نیشنلٹی کے، اور ڈوئل نیشنلٹی آپ رکھ سکتے ہیں۔ پہلے آج سے اگر 30 ایئر پہلے چلے جائیں تو ڈوئل نیشنلٹی جرمن نہیں دیتا تھا۔ سب سے پہلی بات تو جرمن نیشنلٹی تھی ہی اتنی مشکل کہ اس کا آپ نے اگزام جو پاس کرنا ہوتا تھا وہی بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا،
بہت سارے لوگ اس میں فیل ہو جاتے تھے، اور اس وقت ٹائم جو تھا 10 سال کا تھا. 10 سال آپ نے ٹیکس دیا ہو، اور اس کے علاوہ آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا تھا وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا. اب تو یہ ہے کہ آپ نے وہ بے آئینز یا بے سوائے جو ہے وہ کر لیا ہے، تو اس کا سرٹیفکیٹ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ بے آئینز مانگتے ہیں یا بے سوائے مانگتے ہیں. تو وہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اسکول سے لینگویج کورس کا، تو آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. کریمنل کیس نہیں ہونا چاہیے آپ کے اوپر، کوئی ٹیکس آپ نے ادا کیا ہو تو آپ کو نیشنلٹی کے آپ حقدار بن جاتے ہیں، آپ کو دی جاتی ہے نیشنلٹی. اس وقت 30 ایئر پہلے آپ چلے جائیں تو آپ سے امتحان جو لیا جاتا تھا وہ منڈلش لیا جاتا تھا، مطلب کہ آمنے سامنے بیٹھ کر آپ کو ایک نیوز پیپر دیا جاتا تھا، اس کے اوپر لائن لگا کے ایک پیراگراف کے اوپر، تو آپ کو کہا جاتا تھا اس کو پڑھیں. تو پہلے آپ اس کو پڑھتے تھے، پھر وہ آپ سے وہی پیپر لے لیتی تھی، تو کہتی تھی اب جو میں وہی عبارت جو ہے میں پڑھوں گی تو آپ نے لکھنی ہے. تو پھر آپ وہی جو وہ پڑھتی تھی، وہی پیراگراف جو آپ نے پڑھا، اسی کو اب دوبارہ وہ جو آپ کے سامنے جو بیٹھی ہوگی آپ کا انٹرویو لینے کے لیے، اس نے وہ پڑھنا ہے تو آپ نے لکھنا تھا. اس میں آپ کو صرف 3 غلطیوں کی گنجائش ہوتی تھی. اگر آپ نے 3 غلطیاں کر دی ہیں تو کوئی بات نہیں، 3 سے زیادہ اگر چوتھی غلطی ہو گئی تو آپ کی نیشنلٹی کینسل. اس کے ساتھ آپ کو 10 سال کا ٹیکس دینا ہوتا تھا. 10 سال آپ کے اوپر کوئی کریمنل کیس نہ ہو، کسی قسم کا بھی کریمنل کیس نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ٹیکس آپ نے باقاعدگی سے دیا ہو، سوشل سے آپ نے پیسہ نہ لیا ہو. سارا 10 سال کا عرصہ آپ نے کام کر کے تو اپنا گزارا کیا ہو، بلکہ گورنمنٹ کو ساتھ میں ٹیکس بھی دیا ہو. پہلے اتنی مشکل تھی نیشنلٹی، اور وہ بھی بہت سارے کویسچن ہوتے تھے. صوبے کتنے ہیں، آپ کا پریزیڈنٹ جرمن کا کون سا ہے، اس کے فلیگ کا کلر کون سا ہے، صوبوں کے نام بتائیں. بہت سارے سوال ہوتے تھے. پریزیڈنٹ کون ہے، پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. یہ سارے سوالات ہوتے تھے. تو پھر آپ اس ایگزام کے اندر پاس ہوتے تھے تو آپ کو نیشنلٹی ملتی تھی. اب انہوں نے عرصہ کر دیا ہے 3 to 5 ایئر. 3 ایئر میں کس کو مل رہی ہے نیشنلٹی؟ 3 ایئر ان لوگوں کو مل رہی ہے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو اسٹڈی کرنے کے لیے 3 سال کا کورس کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کورس کے بعد ان کو وہ اگر جاب آفر کہیں سے لے لیتے ہیں ان کو مل جاتی ہے. اور اکثر لوگ کام کرتے ہیں اپنی اسٹڈی کے بعد. جب اسٹڈی ان کی ختم ہو جاتی ہے 3 سال کا اگر انہوں نے کورس کرنا ہے، کوئی بھی کورس ہے، تو وہ اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں تو ان کو فوری طور پہ نیشنلٹی جو ہے وہ دی جاتی ہے. یہ قانون آ چکا ہوا ہے. وہ بھی اپنی ڈوئل نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں، ایک اپنی کنٹری کی رکھ سکتے ہیں، ایک جرمن نیشنلٹی جو ہے وہ بھی ساتھ میں رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس ٹائم پہ کورس نہیں کر سکتے، لینگویج نہیں سیکھ سکتے، وہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو پھر آپ کو نیشنلٹی نہیں ملے گی. پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا آپ کی ایج جب تک 65 ایئر نہیں ہو جاتی، کیونکہ 65 ایئر سے آپ کو لینگویج کورس کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو معاف کیا گیا کہ آپ کو کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی نیشنلٹی کے حقدار ہو جائیں گے یا ہو گئے ہیں. آپ کو نیشنلٹی جو ہے دی جاتی ہے. اب اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ اتنی زیادہ نیشنلٹیز جو ہیں وہ بانٹی جا رہی ہیں، وہ بھی جرمن جیسا ملک جو ہے وہ نیشنلٹی دے رہا ہے. جہاں تک دیکھنے میں آ رہا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس کو محسوس جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ پالیسی یہی ہے جی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نیشنلٹی دی جائے، ان کو سہولیات دی جائیں تاکہ وہ کام کریں اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹیکس ادا کریں. کیونکہ جو لوگ جرمن میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ٹیکسز جو ہیں یہاں پہ کافی زیادہ ہے. ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے، کسی بھی چیز کے اوپر، کھانے کی چیز کے اوپر، پہننے کی چیز کے اوپر، پیٹرول کے اوپر، ہر چیز کے اوپر جو ہے ٹیکس پے کیا جاتا ہے. اور وہ اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے ٹیکس کی گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں اور آپ کو سہولت نہیں ملتی.
بالکل آپ کو اگر آپ روڈ ٹیکس دیتے ہیں تو اس کی آپ کو سہولت بھی ملتی ہے۔ اچھا جی، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے مجھے انسٹا کے اوپر سوال آئیں گے یا اس ویڈیو کے نیچے اس کے جو کومنٹ باکس ہے اس میں یہ سوال آئیں گے کہ جی ہم جرمن کیسے آئیں۔ تو دیکھیں، میں اسی وقت آپ کو جواب دے دیتا ہوں، جب بھی جرمن انٹر ہوں تو کوشش یہ کریں کہ لیگل طریقے سے، جو طریقہ کار ہے کسی ملک میں انٹر ہونے کا، اسی طریقے سے آپ آئیں۔ جو ان کا پروسیجر ہے ویزا لینے کا، جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پیپروں کی کہ یہ چیز ہونی چاہیے، وہ آپ اپنے مکمل کریں تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ اور بہت سارے سوال جو ہیں مجھے آتے ہیں نرسنگ کے حوالے سے، تو اس کا ایک بہترین میں آپ کو طریقہ بتاؤں، آپ جہاں مرضی زور لگا لیں اس طرح ویزا نہیں ملتا۔ نرسنگ، ڈاکٹر، انجینئر، یہ اگر امبیسی کو ریکویسٹ کریں گے، جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں اس ملک کے اندر جرمن کونسلیٹ ہوگی یا جرمن امبیسی ہوگی، وہاں پہ اپلیکیشن دیں ان کو، اور اپنی سی وی جو ہے وہ ساتھ میں بھیجیں۔ تو سب سے بیسٹ طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جلدی ویزا مل سکتا ہے۔ نرسنگ کو، جو نرسنگ کا کام جانتے ہیں، باقاعدہ ڈپلومہ ہونا چاہیے، ایکسپیرینس ہونا چاہیے ان چیزوں کا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ اگر انہوں نے کوئی ڈپلومہ یا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں بھی ہوتا تو وہ اپلیکیشن جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ آپ کی اپلیکیشن کو فوری طور پر منظور کر لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے بالکل بھی۔ پوری چیزیں آپ سے مانگی جائیں گی، نہ آپ شرمندہ ہو نہ ان کا آپ ٹائم ضائع کیجیے۔ تو لہٰذا آپ نے جب بھی اپلائی کرنا ہے پہلے اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کلیئر کریں کہ کیا واقعی آپ اس چیز کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ہاں جی میں بالکل ایلیجیبل ہوں اس چیز کے لیے، تو آپ اپلیکیشن دیں اور آپ کو ویزا مل سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس طرح ویزا لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی سے لائک اور سبسکرائب کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔